جس کو یہ دو باتیں سمجھ آ گئی نا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ اس اوہ! کے روزے، اس کے زکاتیں، اس کے صدقات، اس کے نوافل ٹھیک تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا، یہ جہنمی عورت ہے۔ جو روزے دار کے لیے نرمیاں پیدا کرتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے بڑی نرمی، اب کام کر لیں، آپ کا یہ تعاون ہے، یہ ہم کر بہترین، سکتے، یہ بہترین روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ سکھاتا سکھاتا ہے۔ ہے۔ ہم نے عبادات پر بات کر لی، وظائف پر بات کر لی، نمازوں پر بات کر لی، ایک انسان کا انسان سے معاملہ بھی ہوتا ہے۔ رمضان میں جیسے بہت سے لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمین ہیں یا گھر میں ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ رویہ یا کچھ لوگ غصہ کر جاتے ہیں بلا وجہ کہ روزہ رکھا ہے تو میں نے آپ پر احسان کر دیا ہے۔ تو یہ ذرا بتائیے گا ان معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ آپ کا بہت گہرا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ۔ آپ دیکھیں، انسان کی ترقی عروج دو باتوں پہ منتج ہے، اگر کوئی گہرائی سے دیکھے۔ سب سے پہلے رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، سب سے پہلے رب العالمین، اس کے بعد انسان کا انسان سے تعلق ہے۔ جس کو یہ دو باتیں سمجھ آ گئی نا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ جس کا رب العالمین سے تعلق بہتر ہے، انسانوں کے ساتھ بہتر نہیں، اللہ اس کو ناکام کر رہا ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک عورت کے متعلق بیان کیا گیا، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلاں عورت بڑے روزے رکھتی ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتی ہے، فرائض کا تو فرائض روزے نفلی بڑے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، 10 صدقات کا بڑا اہتمام ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں، یہ دو چیزیں میں نے کہا ترقی کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ ایک ہے تعلق باللہ تو قائم ہے، بڑا اچھا تعلق ہے۔ تعلق باللہ ہمیں بلا واسطہ یہ سمجھاتا ہے کہ تعلق بالانسان بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ فرمایا تو دی جیرانہ بلسانہا۔ آپ نے مت سوال کیا نا، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق، فرمایا کہ وہ عورت بہت اچھی ہے، اس کی خوبیاں بڑی ہیں، تعلق باللہ بہت اچھا، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان کی درستگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی و یدی ہی۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو نماز نبی پڑھے، جو زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، یہ فرائض ہیں، کرنے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو دی جیرانہ بلسانہا، یہ عورت نمازیں ہیں، نمازی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقے دیتی ہے، خیرات کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی نوافل کا اہتمام ہے، لیکن زبان بڑی گندی۔ تو دی جیرانہ بلسانہا، اپنے ہمسایوں کو ساتھ لڑائی، گھر والوں کے ساتھ لڑائی، آپ نے اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں کی، اس کے روزوں کی پرواہ نہیں کی، اس کے صدقات کی پرواہ نہیں کی، تعلق باللہ کی پرواہ نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاشرے کے اندر ایک کردار، ایک پریکٹیکل اور ایک کردار کا کیا سبق دیا۔ آپ نے اپنی سچی زبان سے، صاف پیاری زبان سے فرمایا، ہیا فی النار، ہیا فی النار، اس کے روزے، اس کے زکاتیں، اس کے صدقات، اس کے نوافل ٹھیک تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا، یہ جہنمی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری عورت کے متعلق بتایا گیا، کم صدقہ کرتی ہے، فرائض تو پورے کرتی ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے، صدقہ بھی کم کرتی ہے، کوئی اس کے گھر مانگنے آ جائے تو چند پنیر کے ٹکڑے دیتی، خشک روٹی دے دیتی۔ آپ نے، لیکن ایک خوبی ہے اس کے اندر، لا تؤذی جیرانہ بلسانہا، کبھی اس نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ لوگ اس کے اخلاق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی، بڑی اچھی، آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے، واہ واہ، سبحان وہ اللہ۔ جنتی۔ اور یہ جو بزنس مین ہیں، بہت سے ملازمین اچھا، ہیں، اب ہم ان آتے ہیں کو رمضان کی طرف، جی رمضان المبارک میں ایک آپ کا ملازمین کے ساتھ، سب سے پہلے دیکھیں روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ آپ بھوک، صبح سے جی شام تک بھوک پیاس، ایک ایک لقمے، ایک ایک پانی کے گھونٹ کو ترستے ہیں، اور شکر اللہ نے حکم دیا ہے، اطاعت میں رہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، جن کو کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ احساس دلاتا ہے، غریبوں کی ہمدردی، اثار، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، خرچ کرنا، سخاوت کرنا، اس کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کسی فرم میں اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، آپ مالک ہیں، میجر ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، ایک آدمی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، سارا سال دیانتداری سے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، اب روزہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے بس کا کام، اس کو کسی اچھے، آپ اس طرح کریں، آج یہ کام نہ کریں، وہاں بیٹھ کے نگرانی کریں، یہ آپ کی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے سارا سال بڑی محنت سے بڑی مزدوری کی ہے، اور ہمیں بڑی عروج ترقی پہ پہنچایا ہے، مالک دیکھتا ہے کہ روزہ ہے، بیچارہ روزہ رکھ کے آیا ہے، اب اس کے روزے کے احترام میں اللہ کے حکم کو مانتے، اس نے مانا ہے، اب اس کے لیے نرمیاں پیدا کر، آپ نے فرمایا جو روزے دار کے لیے نرمیاں پیدا کرتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے بڑی نرمی، اب وہ کہتا ہے جی آپ ایسے کریں، آپ 4 دن چھٹی کر لیں، 2 دن آئیں،
اب وہ 2 दिन आया, 2 दिन भी उसको थोड़ा सा काम करने देता है, अल्लाह की कसम ये है इंसानियत, ये है रमज़ान का दर्स, बड़ा अच्छा है। दूसरा, कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते, वो कहते हैं हम बड़ी हार्ड वर्क करते हैं, हमारी मजदूरी बड़ी सख्त है, हम रोज़ा रखें कि कमाएं। उनके लिए गुजारिश है, रोज़ा साल में फ़र्ज एक मरतबा। एक मर्तबा अब 11 महीने वो क्या करें, एक छोटा सा बक्स बनाएं, अल्लाह का खौफ उनको होना चाहिए। वो क्या करें, 11 महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग करें अगले रमज़ान के लिए, थोड़े से पैसे रख दें, आज 100 रुपया रख दिया, कल 50। अब उनका काम ही मजदूरी, उनके पास और काम ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है। अब वो क्या करें, रमज़ान को छुट्टी करें पूरा महीना, वो जो 11 महीने उन्होंने जोड़ा हुआ है ना, वो उसमें से वो ले लें। इस्तेमाल अगर करें। वो भी नहीं है, अगर जो साहिब सरवत हैं उनको पता ही है, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में बड़ी तंजीमें, बड़ी लंबी चौड़ी तंजीमें, जी, बड़ी बहस मुबासे, लेकिन ये काम कोई भी नहीं करेगा। कुछ 10 बंदे मिल के देखें, यार ये मजदूर आदमी सुबह जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका रोज़गार सख्त सख्त काम है। अब वो अपने पैसे ज़कात में से, आपको अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात का, जी, उसमें से जमा करके जी। आप खुद ऐसी कमेटी तश्कील दें, देखें, उसके घर में साल उसके महीने का राशन डाल दें और थोड़े से उसको पैसे दे दें कि भाई साहब बुजुर्गों, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, अब रोज़ा है, आप कम काम कर लें, आपका ये तावन है, ये हम कर बेहतरीन, सकते। ये बेहतरीन रोज़ा हमें ये दर्स देता है, ये सिखाता सिखाता है। है अपने नीचे वालों के साथ नरमी नरमी। जो हार्ड वर्क हैं, जो उस चीज़ का अहल नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है, उस मालिक को चाहिए कि उसका एहतराम करे। अल्लाह की कसम, दुनिया में उसके बड़े फ़ायदे हैं, आखिरत में भी बड़े फ़ायदे हैं। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एक बड़ी लंबी नशिस्त हो गई। इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे तसलसल बरकरार रखें इंशाल्लाह। ताकि लोगों तक भी ये मुफीद बातें पहुंच सकें। उम्मीद है कि आपने आज के पॉडकास्ट के ज़रिए से बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला रमज़ान में हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक दे के हम बाकी लोगों का एहसास कर सकें। इजाज़त आमीन। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।